سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اس بات کو سب سے پہلے یقین کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ نظام کائنات کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نظام کائنات کے تغیرات کو کائنات کے نقشے سے جوڑنا یہ آدمی کو شرک تک پہنچا دیتا ہے. نظام کائنات کے تغیر کو کائنات سے جوڑنا یہ آدمی کو شرک تک پہنچا دیتا ہے. اور اگر آپ غور کریں گے تو سائنس تو شرک سکھلاتی ہی ہے. سائنس تو شرک سکھلاتی ہے. سائنس شرک سکھلاتی ہے. جس کے زمانے کا مسلمان علم سمجھ کر سیکھتا ہے، یہ سائنس شرک سکھلاتی ہے. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے. یہ سائنس کا خلاصہ ہے. میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. سائنس کا خلاصہ ہے یہ کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے. آپ اگر پوچھیں گے سائنسدانوں سے زلزلے کیوں آتے ہیں تو وہ آپ کو اتنی لمبی لمبی کہانیاں سنائیں گے اور اپنے مشاہدات تجربات سے ثابت کریں گے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں. مجھے آپ بتا دیجئے دنیا کا کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول جہاں یہ پڑھایا جاتا ہو کہ زلزلے زنا سے آتے ہیں، آپ کہیں ثابت نہیں کر سکتے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. دنیا کے کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی اسکول میں آپ پھر کر دیکھ لیجئے، پڑھ کر دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو اس کا اشارہ بھی نہیں ملے گا کہ زلزلے زنا سے آتے ہیں. اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنایا ہے. جب اس پر زنا ہوتا ہے تو زمین کانپ اٹھتی ہے. اس کو زلزلہ کہتے ہیں. اتنی آسان بات ہے. مگر اس زمانے کے جاہل اور اندھے مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے. جب کوئی بات پیش آتی ہے خیر کی یا شر کی تو سب سے پہلے اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ اس شر کے اس خیر کے آنے کا سبب کیا بنا ہے. اور کائنات کے نقشے انہیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں. نعوذ باللہ، میں آپ سے خلاصہ کہہ رہا ہوں، سائنس دہریت کی تعلیم دیتی ہے. سائنس دہریت کی تعلیم دیتی ہے. اس صرف معاش کے چکر نے مسلمان کے عقیدے کو سب سے پہلے بگاڑا. انسانی تجربات اور انسانی مشاہدات یہ بندے کو اللہ سے ناواقف اور اللہ تعالی سے دور کرتے ہیں. ہماری بات توجہ سننا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جلدی پکڑا اس بات کو. اگر کسی صحابی کی زبان پر یہ جملہ آ بھی گیا کہ یہ تغیر اس لیے ہوا ہے، اونٹوں میں خارش پھیلی، اونٹوں میں خارش پھیلی، آپ نے یہی پکڑ لیا کہ یہ بتاؤ اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی ہے. کہا جی ایک اونٹ کو ہو گئی تھی پھر اس سے سب کو ہوئی ہے. اتنا جملہ بولنا
یہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے خلاف ہے۔ نعوذ باللہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی غیر کامل اور اللہ کی قدرت اتنی بے اختیار ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ نے تو چاہا تھا کہ ایک کو خارش ہو مگر ایک سے سب کو ہو گئی۔ یہ میں کہتا ہوں یہ قدرت کا انکار کرنا ہے، قدرت کا انکار کرنا۔ آپ نے فوراً پکڑ لیا جملہ صحابی کا، عرض کیا رسول اللہ اونٹوں میں خارش پھیلی ہے۔ آپ ہمارا کیسے پھیلی؟ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں ہر اونٹ کے لیے تم اللہ کے امر کو سبب کہتے ہو یا ایک اونٹ کو دوسرے اونٹ کی خارش کا سبب جانتے ہو؟ یہ سوال تھا۔ یہ کہو تو کفر، یہ کہو تو ایمان، صاف صاف بات۔ آپ توجہ دینا بات کی طرف۔ آپ نے فرمایا اگر اونٹوں سے اونٹوں میں خارش پھیلی ہے، پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ اس کا جواب دو۔ اس کی جواب طلبی کا مطلب یہی تھا کہ اگر ایک اونٹ کو خارش اللہ کے امر سے ہوئی ہے تو سارے اونٹوں کو خارش براہ راست اللہ کے امر سے ہوئی ہے۔ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں اگر کسی امر کے پیش آنے کے لیے ظاہری اسباب نہ ہوں، اگر کسی امر کے پیش آنے کے لیے ظاہری اسباب نہ ہوں، پھر یہ کہنا کہ اللہ سے ہوتا ہے کوئی کمال نہیں۔ اس لیے اسباب امور پیش آنے کے لیے نہیں ہیں، اسباب امور پیش آنے کے لیے نہیں ہیں، اسباب تو اس امتحان کے لیے ہیں کہ تم امور کے پیش آنے کی نسبت کدھر کرتے ہو، اللہ کی طرف کرتے ہو یا اسباب کی طرف کرتے ہو۔ اگر اسباب ہی نہ ہوتے تو لوگ مومن کامل ہوتے، ہر ایک شخص کہتا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اس لیے کوئی سو ہے نہیں۔ سب سے پہلے اسباب کی دنیا میں عقیدے کا امتحان ہے، اسباب کی دنیا میں عقیدے کا امتحان، اعمال کا امتحان تو بعد میں ہوگا، عمل کا امتحان تو بعد میں ہوگا کہ آپ نے کسے مؤخر کیا کسے مقدم کیا، یہ امتحان تو بعد میں ہوگا، پہلے عقیدے کا امتحان ہے۔ ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ سائنس شرک سکھلاتا ہے، سائنس شرک سکھلاتا ہے۔ کیا ہے مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام کائنات میں اگر کوئی تغیر ہوتا ہے تو اس تغیر کا تعلق دوسری کسی چیز سے ہے، جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ اس کو دہریت کہتے ہیں، اس کو دہریت کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ زمانے سے چل رہا ہے اور کائنات کے نظام کائنات سے چل رہا ہے، حالانکہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ بادل سے جو پانی برستا ہے اس پانی کا زمین سے کوئی تعلق ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کوئی ثابت۔ بادلوں کا پانی براہ راست آسمان سے اللہ کے خزانے سے آتا ہے، زمین کے پانی سے کوئی تعلق نہیں۔ کہیں قرآن میں اشارہ بھی نہیں ہے اس کا کہ زمین سے بادلوں کے لیے پانی جاتا ہے، کہیں اس کا کہیں ثابت نہیں ہے۔ جہاں بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے وہاں آپ کو یہی ملے گا کہ یہ پانی آسمان سے آتا ہے، پانی آسمان سے آتا ہے، بادل سے پانی نہیں آتا، بادلوں میں آسمان سے پانی آتا ہے۔ انزلنا من السماء، انزلنا من السماء، انزلنا من السماء۔ پڑھیے آپ، تو میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ سب سے پہلے یہ بنیاد مضبوط کرو کہ کائنات کے کسی تغیر کا تعلق کائنات سے نہیں ہے بلکہ خالق کائنات سے ہے۔ کس سے ہے؟ خالق کائنات۔ خالق کائنات نے جس انسان کے ساتھ جو چیز پیش آنی مقدر تھی اس نے ہر انسان کی پیشانی پر اس کا مقدر لکھ دیا ہے۔ انسان کی پیشانی پر اللہ نے فرشتے سے ہر انسان کے پیٹ میں
اس کی ماں کے پیٹ میں اس کے ہوتے ہوئے اس کی پیشانی پر انسان کی تخلیق کے مراحل پورے ہوتے ہیں اور وہاں تقدیر اس کے پیشانی پر لکھ دی جاتی ہے. یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، بدھسٹ ہو، کوئی ہو، آپ غور کریں گے کہ ہر انسان کا، چاہے وہ اللہ کو نہ مانتا ہو، اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہو، لیکن آپ دیکھیں گے فطرتاً ہر انسان کا ہاتھ پریشانی میں اس کی پیشانی کی طرف جاتا ہے. پریشانی میں ہاتھ کہاں جاتا ہے؟ ہر آدمی، چاہے وزیر اعظم ہو، امریکہ کا صدر ہو، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتا ہے اور یہ کہتا ہے وہ کہ اس پیشانی پر لکھا ہوا ہے، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، جو یہاں لکھا ہوا تھا وہ ہوا. میں کہتا ہوں ہر شخص تقدیر کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ہر شخص، چاہے مومن کامل ہو، چاہے کوئی سڑا ہوا کافر ہو، اس کا اشارہ کدھر ہے؟ تقدیر کی طرف. ہر آدمی کی یہ فطرت ہے کہ پریشانی میں اس کا ہاتھ اس کی پیشانی کی طرف جاتا ہے اور وہ کسی نقصان کو دیکھ کر ہاتھ مارتا ہے، کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، یعنی یہ کیا ہو گیا. نہیں، یہ جو یہاں لکھا ہے وہ ہوا ہے، یہاں لکھا ہے. میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں. جو لوگ نظام کائنات کو کائنات سے جوڑتے ہیں انہیں اللہ کی طرف چلنے کا خیال بھی نہیں آتا. اور میری بات یاد رکھنا، جو لوگ کائنات کے حالات کو کائنات سے جوڑتے ہیں ان سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے. پکی بات ہے، موضوع عبادت کرو. توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے ان لوگوں سے جو کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کائنات میں جو تغیر لاتے ہیں وہ مومن کی توبہ کے لیے لاتے ہیں. مومن کی توبہ کے لیے، لعلہم یرجعون لعلہم یرجعون لعلہم یرجعون لعلہم یفقہون. یہ سمجھ لیں، یہ غور کر لیں، انہیں یاد آ جائے. لعلہم یذکرون. آپ پڑھیے قرآن میں جگہ جگہ ملے گا لعلہم یذکرون لعلہم یرجعون. کیا مطلب ہے اس کا؟ توبہ کا مطلب جو ہے وہ استغفار نہیں ہے. تو استغفار کا درجہ تو بعد میں ہے، استغفار کا درجہ بعد میں ہے. اگر توبہ نہیں ہے تو استغفار قبول نہیں ہوگا. ہماری توجہ سے بات سننی پڑے گی بہت. اگر توبہ نہیں ہے تو استغفار قبول نہیں ہوگا. مولوی صاحب بہت اہم بات ہے. اگر توبہ نہیں ہے، لوگ توبہ کرتے ہیں، لوگ استغفار کرتے ہیں، مگر استغفار کرتے ہیں توبہ کے بغیر. یہ بڑی تشویش کی بات ہے. لوگ استغفار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے. حالانکہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ استغفار کو توبہ کہتے ہیں. یہ کہیں بھی ثابت نہیں. میری بات توجہ چاہیے. توبہ کے بغیر استغفار قبول نہیں ہوگا. استغفار کے لیے توبہ شرط ہے. استغفار کے لیے بولے صاحب توبہ شرط. سمجھنا بات. استغفار کے لیے توبہ شرط ہے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ نہ کان پکڑنے کو کہتے ہیں، توبہ نہ استغفار کو کہتے ہیں. توبہ کا اصل معنی ہے کہ جس غلط راستے پر آپ چلے تھے وہاں سے واپس آئیے. تائب توبہ کرنے والا نہیں، تائب کہتے ہیں گناہ کے راستے سے پلٹ کر واپس آنے والا.
تائب، آئبون تائبون، کہ آئب اور تائب وہ ہیں جو سفر سے واپس آ رہے ہیں. حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے سفر سے مدینے کی طرف تو مدینے پہنچتے کہتے آئبون تائبون کہ ہم واپس آنے والے ہیں. یعنی سفر سے واپس آنے والے کو تائب کہا ہے حدیث میں. تائب کسے کہتے ہیں؟ سفر سے واپس آنے. جہاں آپ چلے گئے تھے آپ وہاں سے واپس آئیے. اگر آپ وہاں سے واپس نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا استغفار قبول نہیں ہوگا. آپ کا استغفار اگر آپ گناہ کے راستے کو چھوڑتے نہیں ہیں تو آپ کا استغفار قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ استغفار کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ اس گناہ کو ادھورا چھوڑ دیں. آپ پڑھیے حدیث توبہ کی شرائط میں دیکھ لیجیے. آپ توبہ کی شرائط میں پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے اقلاع کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس گناہ میں مبتلا تھے اگر اس گناہ کو آپ نے ادھورا چھوڑ دیا تو گناہ کو ادھورا چھوڑا اگر تو شرط پائی گئی ہے کہ آپ نے توبہ کر لی ہے. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ نہیں کروں گا. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا. یہ تو مستقل الگ شرط ہے اور بعد میں ہے. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ تو مستقل شرط ہے جو آگے آئے گی. ہماری بات توجہ چاہتے ہیں. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ نہیں کروں گا، وہ الگ شرط ہے. اس سے پہلے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کو درمیان میں چھوڑے. گناہ کو درمیان میں چھوڑے. گناہ کو درمیان میں چھوڑے. کیونکہ پہلی شرط یہ ہے حدیث میں استغفار کے قبول ہونے کی. میں شرط بتا رہا ہوں کہ استغفار، آپ کے استغفار کرنے کی شرط کیا ہے. استغفار کرنے کی شرط کیا ہے کہ آپ کا استغفار قبول اس شرط پر ہوگا کہ آپ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس گناہ کو چھوڑیں. اور چھوڑنے کا کہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا. نہیں، چھوڑنا اس کو نہیں کہتے. چھوڑنا اسے کہتے ہیں کہ آپ اس گناہ کو درمیان میں چھوڑ دیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اب تو کر لو، آئندہ مت کرنا. اور میں کہتا ہوں کہ جس وقت گناہ ہونے کا چھوڑنے کا خیال آیا اگر اس وقت چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر اب پورا کر لیا تو یہ آئندہ کرنے کے حکم میں ہے. کتنی آسان بات ہے. میری بات پر اگر آپ توجہ دیں. دیکھیں گناہ سے اخلاق کا جو حکم ہے وہ گناہ کو درمیان میں چھوڑ دینا ہے، ادھورا چھوڑنا ہے. اخلاق گناہ کو ادھورا چھوڑنا، یہ اخلاق ہے. یہ اخلاق ہے کہ گناہ کو ادھورا چھوڑ دیں. یہ اخلاق یہ ہے گناہ کو ادھورا چھوڑے. جس لمحہ خیال آیا کہ مجھے یہی کرنا چاہیے اگر اس وقت چھوڑ دیا تو یہ اس وقت گناہ کو ادھورا چھوڑنا، یہ آدمی ہے توبہ کرنے والا. یہ آدمی ہے توبہ کرنے والا. اس نے توبہ کی. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ واپس پلٹ گیا یہاں سے واپس پلٹ گیا. ایک آدمی گناہ کا ارادہ کیا، اس کے لیے چل کر گیا. جب وہاں پہنچ گیا اور گناہ کا شروع ہونے لگا تو خیال آیا کہ نہیں. صرف یہ ہے توبہ کرنے والا جو اس گناہ کو کیے بغیر یہاں سے واپس ہو. اگر یہ گناہ پورا کر لیتا ہے تو یہ توبہ کرنے والا نہیں ہے. تو پھر یہ توبہ کرنے والا نہیں ہے تو یہ استغفار کرنے والا بھی نہیں.
ہم یہ سمجھا رہے ہیں، اس کی مثال ہے۔ حدیث میں بڑی اچھی مثال دی ہے کہ مومن اور مومن کا ایمان، حدیث میں نے پڑھی ہے ابھی، مومن اور مومن کا ایمان، ان دونوں کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جس کو چراگاہ میں ایک لمبی رسی کے پیر میں باندھ کر پھٹے کے ساتھ باندھی جاتی ہے اور اس کو میدان میں چلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ الدنیا حلوۃ خضرہ کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سرسبز شاداب دنیا ہے، اس میں ہم آپ کو چھوڑیں گے، اور ہم نے حد قائم کی ہے، ہم نے حد قائم کی ہیں، حد کے قریب مت جانا۔ یہ خواہشات میں زنا کی حد ہے، یہ کھانے پینے اور کمانے میں سود کی حد ہے، یہ حقوق کی حد ہے، یہ معاشرے کی حدود ہیں، یہ معاملات کی حدود ہیں۔ اس میں کہ زنا مت کرنا، شراب مت پینا، جوا مت کھیلنا نہیں، یتیم کو پان مت کھانا نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے قریب مت جانا، ان کے قریب مت جانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ گھوڑا اس میدان میں گھاس کھاتے کھاتے چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں کسی حکم سے بندھا ہوا ہوں۔ ان کے اسباب انہیں گھسیٹتے ہیں، ان کے اسباب انہیں گھسیٹتے ہیں حدود کی طرف۔ اور آپ خوب جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی ملک کی حد پار کر جائے تو اس کے لیے کیا جیلیں، اس کے لیے کیا مصیبتیں، اس کے لیے کیا سزائیں اس کی ہوتی ہیں۔ لاکھ وہ یہ کہے جی مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ حد ہے، سرحد ہے، وہ نہیں مانتے کہ نہیں آپ کو بھیجا گیا ہے ہمارے ملک میں اور آپ نے سرحد پار کیا بغیر ویزے کے۔ آپ سوچیے تو انسانوں کے قائم کی ہوئی حدود میں یہ سختیاں ہیں تو اللہ کی حدود میں کتنی سختیاں ہوں گی۔ جب بندوں کی عدالت میں، جب بندوں کے لیے بندوں کی عدالت میں نہ جاننا عذر نہیں ہے تو اللہ کی عدالت میں نہ جاننا عذر کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچیے بندوں کی عدالت میں بندوں کے لیے نہ جاننا عذر نہیں، تو اللہ کی عدالت میں بندے کا نہ جاننا کیسے عذر ہو سکتا ہے؟ یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ احکام شریعت سے ناواقف ہونا یہ کسی کے لیے بھی عذر نہیں ہے، یہ عذر نہیں، یہ عذر۔ ہم بہت اہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ گھوڑا کھاتے کھاتے چلتے حد تک پہنچتا ہے، وہاں حد کے قریب جاتا ہے تو ایک جھٹکا لگتا ہے اس کے پاؤں میں، گھوڑے کے۔ اور یہ ہر گھوڑے کی خصلت ہے کہ وہ چکر لگاتا رہتا ہے اس میدان میں، جب پاؤں میں جھٹکا لگتا ہے تو یہ کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے، کھوٹے پر۔ یہ حدیث میں مومن کی مثال دی ہے کہ واپس آتا ہے کھوٹے پر۔ ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ کائنات کے تغیرات، ان کا تعلق نظام کائنات سے کوئی نہیں ہے، اس کا تعلق براہ راست، میری بات یاد رکھنا، اس کائنات کے کسی حاکم سے یا کائنات کے کسی سبب سے یا کائنات کے کسی بادشاہ کسی وزیر سے اس کا کوئی قطعاً تعلق نہیں۔ میں تو صاف سے بات کرتا ہوں، کائنات کے تغیرات کو حکام کی طرف منسوب کرنا جانوروں کی طرف منسوب کرنا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جانوروں کی بے راحتی، ان کی بے آرامی اور جانوروں پر آنے والی مشکلات، اس کا سبب مومن بنایا گیا ہے، اس کا سبب مومن بنایا ہے۔ اغیار کو راحت ملے گی تو مومن سے ملے گی، اغیار کو راحت مومن سے ملے گی۔ آپ سنیے نا،
حدیث میں ہے نا کہ اگر ایک مومن کے گناہ سے سرخاب جنگل کے آخری درخت پر اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے اس غم سے کہ مومن گناہ کر رہا ہے، تو جو جانور آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ آپ کے کرتوتوں سے اور آپ کی بدنیتی سے اور آپ کے ظلم سے کتنا نقصان اٹھاتے ہوں گے. ہم کچھ کہہ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میرا گناہ میرا عمل ہے نا، میری ذات تک محدود ہے، ایسا نہیں ہے. مومن کا عمل نیک ہو یا بد، مومن کا عمل اچھا ہو یا برا، مومن کے اعمال سے زیادہ متعدی نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی شر ہے. کوئی خیر کوئی شر، مومن کے عمل سے زیادہ متعدی نہیں. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. مومن کے عمل سے زیادہ متعدی کوئی چیز نہیں ہے. اگر یہ شر کی طرف جائے تو اس سے بڑا شر دنیا میں آ نہیں سکتا، اور اگر یہ خیر کی طرف جائے تو اس سے بڑی خیر دنیا میں آنے کا کوئی سبب نہیں ہے. سب سے بڑے شر اور خیر کا جو سبب ہے وہ مومن ہے. میں تو عرض کیا نا، ایک باغ کا مالی جو عام طور سے بالکل جاہل ان پڑھ ہوتے ہیں، عام طور سے اپنے دین اور دنیا دونوں سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ مالی باغ کا وہ جانتا ہے کہ اگر حاکم کی نیت بگڑی تو ملک کے باغ کے درخت کے پھلوں پر اس کی بدنیتی کا اثر پڑے گا. میں نے صاف کہہ دیا خلیفہ سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کی نیت بگڑی ہے، جو پھل کا رس کم اور بے مزہ ہے، اس پھل کے رس پر حاکم کی نیت کا اثر پڑا ہے. سوچیے آپ، نیت کا اثر کس پر؟ جی ہاں، یہ کسے محسوس کیا؟ مالی نے. جی ہاں، کسی بہت بڑے متقی پرہیزگار اللہ والے نے نہیں، ایک مالی باغ پر وہ جانتا ہے کہ باغ کے پھل پر جو اثر پڑے گا وہ ایک حاکم کی غلط نیت کا، غلط ارادے کا اثر پڑے گا. تو میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ مومن کے ظلم سے سرخاب اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے اس غم میں کہ مومن نے کیا کیا. اتنا متعدی ہے اس کا گناہ، اتنی دور تک اس کا اثر ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے پاؤں میں جھٹکا لگتا ہے، اس کے پاؤں میں جھٹکا لگتا ہے تو یہ گھوڑے کی صفت اور خصلت ہے کہ وہ اپنے کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے. اپنے کھوٹے پر واپس. اللہ تعالی کا یہ نظام ہے کہ وہ مومن کے لیے دشواریاں غلط راستوں میں اور کافر کے لیے سہولتیں. کافر کے لیے سہولتیں، ساری سہولتیں ان کے لیے. جو سہولتیں جنت میں مومن کے لیے ہیں وہ سہولتیں دنیا میں کافر کے لیے ہیں. مسلمان کا ان کی سہولتوں کی تمنا کرنا، مسلمان کا ان کی سہولتوں کی تمنا کرنا اور مسلمان کا ان کی سہولتوں کو اختیار کرنا، یہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہے. اور میں تو صاف سے عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے اسباب کی تمنا کرتا ہے تو اس کی یہ تمنا بالکل ایسی ہے جیسا کوئی شخص، کوئی انسان کسی بھینس کے ساتھ بھوسا کھانے کی تمنا کرے. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر نہیں کرا. میری بات پر توجہ دیں. کوئی بھینس بھوسا کھاتی ہو اور کوئی انسان اس بات کی تمنا کرے کاش میں بھی اس کے ساتھ یہ کھاتا. میں کہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حنین کا مال غنیمت جمع کر کے صحابہ سے فرمایا تھا کہ یہ بھوسا ہے، بھوسا تم چاہو تو میں بھوسا ان کفار پر تقسیم کر دوں، اور تم چاہو تو یہ بھوسا تو اپنے گھر میں لے جاؤ۔ بڑی آپ آپ نے سارے حنین کے مال غنیمت کو کیا فرمایا؟ لعا کا لفظ ہے حدیث میں۔ لعا کہتے ہیں اس بھوسے کو جس سے دانہ نکال لیا گیا، جانتے ہیں؟ یہ وہ ہے جس سے دانہ نکال لیا گیا ہے۔ یہ بھوسا یہ جانور کا چارہ ہے، یہ بھوسا جانور کا چارہ ہے، یہ بھوسا۔ اور فرمایا صحابہ سے جب سارا حنین کا مال غنیمت آپ نے کفار پر تقسیم کیا اور مسلمان انصار کو ایک چونی بھی نہیں دی، جبکہ جان انہوں نے کھپائی، سارے آس پاس کے یہود و نصارہ اور کفار سے دشمنی مول لی، ان سے اپنے دیاری تعلقات ختم کیے اللہ کے رسول کی مدد اور نصرت میں۔ اور جب مال آیا تو آپ نے سارا مال خرچ کیا طلقاء پر، مشرکین پر، اور جو نئے مسلمان داخل ہوئے تھے جن کا اسلام بہت کچا تھا، سارا مال تقسیم کیا۔ کسی ایک شخص نے کہہ دیا، وہ بھی نیا آدمی تھا، کوئی تبلیغ میں بیچارہ نکلا تھا، اس نے کہہ دیا کہ یہ آج مال آیا ہے تو سارا ان پر خرچ کر دیا گیا جنہوں نے ہمیں ستایا، مکے سے نکالا، اور ہمیں ایک چونی بھی نہیں دی گئی، حالانکہ ہم نے تو آپ کی مدد کی ہے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ہے، ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ یہ بات آپ تک پہنچ گئی۔ اب حضرت سعد سے کہ انصار کو ایک خیمے میں جمع کر لو، انصار کے علاوہ کوئی مہاجر اس میں نہ ہو، سب کو جمع کر دیا۔ آپ نے فرمایا جا کے انصار سے، اے انصار کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول کو لے جانا چاہتے ہو اپنے گھر، یا یہ بھوسا جو میں نے ان میں تقسیم کیا ہے لے جانا چاہتے ہو؟ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، کسی مسلمان کا غیروں کی دنیا کی تمنا کرنا، میں کہتا ہوں تمنا دور کی بات ہے، اس کو صرف لالچ کی نظر سے دیکھنا، یہ اللہ کی قسم بالکل ایک جانور کے ساتھ بھوسا کھانے کی تمنا کرنا ہے، ایک جانور کے ساتھ۔ اور کوئی انسان بھی شاید اس کی تمنا نہیں کرے گا، مسلمان تو بہت دور کی چیز ہے۔ آپ غور کیجیے، جب کوئی مشرک غلط قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے لیے سہولتیں کرتے ہیں، کیونکہ مہلت کافر کو دیتے ہیں، مہلت کافر کو مہلت دیتے ہیں کافر کو، اور دنیا میں پکڑ کرتے ہیں مومن کی، پکڑ مہلت کافر کی۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ نے تمام دنیا کے انسانوں کی حاجتوں کا پورا کرنا جبرائیل کے ذمے کیا ہوا ہے، ان کے ماتحت بے شمار فرشتے، ایک لشکر ہے جو ان کے ماتحت کام کرتا ہے۔ اللہ میں جبرائیل، جب کوئی مسلمان مجھ سے کچھ مانگے اور دعا کرے تو اس مسلمان کی حاجت کو پورا مت کرنا، جو مسلمان مجھ سے مانگے اور مجھ سے دعا کرے اس کی حاجت پوری مت کرنا، اور جب کوئی کافر مجھ سے مانگے تو اس کے مانگنے کے ساتھ ہی فوراً اس کو وہ چیز دے دینا جو وہ چاہ رہا ہے۔ کافر کی دعا فوراً قبول کرنا، کافر کی دعا فوراً قبول کرنا، اور جیسے ہی وہ حاجت مانگے مجھ سے اس کی حاجت فوراً پوری کر دینا۔ اور اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن بندہ مجھ سے مانگے تو اس کی حاجت پوری مت کرنا۔ اور جبریل کو تعجب ہوا، انہوں نے کہا بھی اے اللہ تیری شان اعلیٰ ہے، تیرا علم حقیقی ہے، لیکن یہ تو بتا کہ آخر تیرا بندہ تو تیرے ایمان لایا، تیری عبادت کرتا ہے، تیرا احکام پورے کرتا ہے، تیرا اس کے بارے میں یہ حکم ہے، اور جو تیرا دشمن، تیرے نبی کا دشمن، تیرے دین کا دشمن، اس کے لیے تیرا یہ حکم کیا وجہ ہے؟
اللہ نے فرمایا بات یہ ہے جبرائیل کہ مجھے کافر کو مال دینا پسند ہے، مانگنا پسند نہیں ہے۔ کافر کو مال دینا پسند ہے، اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اور مومن کہ مجھے مومن کا مانگنا پسند ہے، اس کو مال دینا مجھے پسند نہیں ہے۔ اس زمانے کے آپ دیکھیں گے بے وقوف مسلمان، انہیں اس بات کی الجھن ہے کہ جو ان کے لیے ہمارے لیے کیوں نہیں ہے، جو ان کے لیے ہے وہ ہمارے لیے کیوں نہیں۔ اور آپ بڑی حدیث، ساری سہولتیں ان کے لیے، ساری دنیا ان کے لیے، اور مومن اس لیے آپ غور کریں گے کہ جتنے مالدار صحابہ دنیا سے گئے ہیں خوش نہیں گئے۔ جتنے مالدار صحابہ دنیا سے گئے، ہر مالدار صحابی دنیا سے روتا ہوا گیا ہے، یہ کہتے ہوئے گیا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی غیروں کی طرح دنیا میں دے کر نمٹا دیا ہے، آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ آپ سوچیے تو صحیح، جو مال اللہ نے صحابہ کو راضی ہو کر دیا ہے، صحابہ اس سے راضی نہیں تھے۔ جو مال اللہ غیروں کو ناراض ہو کر دے رہے ہیں، مسلمان اس کی تمنا کر رہا ہے۔ آپ سوچیے میری بات پر غور کیجیے، جو مال اللہ نے صحابہ کو خوش ہو کر دیا ہے، صحابہ اس سے خوش نہیں تھے۔ جو مال اللہ غیروں کو ناراض ہو کر دے رہا ہے، مسلمان اس کی تمنا کر رہا ہے، اس سے خوش ہو رہا ہے۔ جی ہاں، سوچیے کیا فرق پڑا ہے ہم نے اور صحابہ میں۔ یہ بات حق ہے کہ کوئی مالدار صحابی دنیا سے خوش نہیں گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب مومن غلط قدم اٹھائے گا تو جھٹکا لگے گا۔ کیا ہوگا؟ جھٹکا لگے گا۔ اس جھٹکے کو وہ تو سمجھیں گے جو جانتے ہیں کہ غلط قدم اٹھانے پر نقصان آئے گا۔ جو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ کائنات کے تغیر کو اللہ سے جوڑیں گے وہ تو سمجھ جائیں گے، فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ میں نے غلط قدم اٹھایا ہے، یہ اس کے لیے تنبیہ ہے۔ اور جو نظام کائنات کو کائنات سے جوڑیں گے وہ یہ کہیں گے کہ اسباب کی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ کیا کہیں گے؟ اسباب کی کمی ہے، یا تو کہیں گے اسباب کی کمی ہے۔ یہ میں صاف صاف آپ سے کہہ دیتا ہوں، جن مسلمانوں کو غلط کاروبار میں نقصانات ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے لیے قانون بنائے گئے ہیں تاکہ ان کے پاس یہ مالدار نہ بن سکیں، یا ان کی کوئی حیثیت میں تو حیران ہوتا ہوں سن کے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، جتنے مسلمانوں کے لیڈر یا مسلمانوں کے وکلا ہیں دنیا میں، ان سب کا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کے مال ان کے اسباب پر اس لیے سختی کی ہوئی ہے تاکہ کوئی مسلمان مالدار نہ بنے۔ میں سوچ رہا ہوں، میں نے کہا دیکھو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں، یہ بھی یہ چاہتے ہیں، پھر شکایت کس بات کی؟ شکایت کس بات کی؟ ہائے سوچے تو صحیح میں کیا کہہ رہا، شکایت کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا کے راستے سے عزت دینا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کے راستے سے مسلمان کا عزت چاہنا ذلت چاہنا ہے۔ دنیا کے راستے سے مسلمان کا عزت چاہنا ذلت چاہنا۔ اس زمانے کے مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ اگر مسلمان دنیا کے فنون اور جہل کے پڑھنے میں پیچھے رہ گیا
اور مسلمان مالی حیثیت سے پیچھے رہ گیا تو مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا، جبکہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تعداد سے اور استعداد سے کبھی غالب نہیں آئے، ہمیں اللہ نے ہمیشہ جو غلبہ دیا ہے کفر پر وہ صرف دین پر غلبہ دیا ہے۔ سوچیے آپ، اس زمانے میں مسلمان کا خیال یہ ہے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے جہل کے پڑھنے میں پیچھے رہ گئے۔ ہاں سوچو صحیح، کتنی غلط سوچ مسلمان کی ہے۔ ساری بات کا میرا خلاصہ وہی ہے کہ جو کائنات کے نظام کائنات سے جوڑتے ہیں وہ بیچارے مسلمان مادی چیزوں میں اور دنیا کے جہل جس کو فن کہتے ہیں یا جس کو آپ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، مسلمان اس میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تاکہ غیروں کا مقابلہ کر سکے، اور یہ بات حق ہے۔ جس چیز سے اللہ غیروں کو عزت دیتے ہیں اس چیز میں مسلمان کے لیے اللہ کے یہاں سے ذلت کا فیصلہ ہے، اور جس چیز میں اللہ نے مسلمان کی عزت دی ہے اس میں کافر کے لیے رکاوٹ بننے میں اس کے لیے ذلت کا فیصلہ ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمان غیروں کے راستوں میں ان کی وقتی عزتوں کو دیکھ کر ان کی راستوں میں ان کے طریقوں میں عزت تلاش کر رہا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر ہم نے وہاں عزت تلاش کی جہاں سے اللہ نے ہمیں ذلیل کیا تھا تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کریں گے۔ ہم نے ایک بات عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب مومن سے کسی صغیرہ گناہ میں، چھوٹے گناہ میں، کبائر تو بہت بڑی چیز ہے، صغائر میں بھی اگر مومن غلط قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ فوراً سزا دے گا، فوراً، بہت جلدی۔ مومن کو اللہ مہلت نہیں دیتا، اللہ مومن کو مہلت نہیں دیتا۔ مومن کو مہلت دینا ایسا ہے جیسے اپنے بیمار کو بدپرہیزی کا موقع دینا۔ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ مومن کو کیسا ہے؟ جیسے اپنے بیمار کو بدپرہیزی کا موقع دینا، اسے کہتے ہیں مومن کو مہلت دینا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا سے اور مال سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تمہیں کوئی آدمی بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ آپ پڑھیے حدیث روایت، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ مومن کو دنیا اس طرح بچاتا ہے اس طرح تم میں کا کوئی شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا دیکھو پانی اس کو نہ لگے، اس طرح اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا سے بچاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس بیمار کے لیے جتنا مضر پانی ہے اس مومن کے لیے دنیا اتنی زیادہ مضر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر ایک صغیرہ گناہ بھی ہوگا مومن سے تو اللہ تعالی اس پر فوراً کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں لائی۔ ہوا یہ کہ ایک صحابی کی ایک عورت پر نظر پڑی، ایک عورت پر ہمارا تو حال یہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہ اگر اس طرح کا گناہ ہو گیا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی نیک عمل کر لیں گے یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ حالانکہ مغفرت کے جو وعدے ہیں، سنا بات دھیان سے، مغفرت کے جو وعدے ہیں وہ وعدے اس لیے ہیں تاکہ گناہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مغفرت کے وعدے اس لیے نہیں ہیں کہ گناہ کرنے والا گناہ کرنے پر جری ہو جائے۔ مغفرت کے وعدے گناہوں سے بری ہونے کے لیے ہیں، گناہوں پر جری ہونے کے لیے نہیں ہیں۔ ارے میاں کر لیا کوئی کہ اللہ معاف کر دیں گے، کر لو کوئی بات نہیں، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔
کسی گناہ کو مغفرت کے خیال سے کر لینا یہ بڑی جرأت اور بڑی یعنی کہنا چاہیے کہ یہ بڑی جسارت کی بات ہے، یہ بڑی جرأت کی بات ہے کہ کر لو اللہ معاف کر دیں گے۔ مغفرت کے فضائل گناہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، مغفرت کے فضائل گناہ گار کو اللہ کی رحمت کی مایوسی سے بچانے کے لیے ہیں، مایوسی سے بچانے کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابی کی نظر پڑی عورت پر، ادھر اس کو دیکھا، اس طرح اسی ساتھ ان کا سر جو ہے وہ دیوار سے ٹکرایا، فوراً آپ میں گئے سیدھے۔ ایسا آج عجیب بات ہوئی، کیا ہوا کہ میری ایک عورت پر نظر پڑی، میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ عورت نے تو یہ کہا اسلام آ گیا ہے، مجھے مت دیکھو، مجھے مت دیکھو، کیا آ گیا؟ اسلام آ گیا۔ اول تو بات یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں اسلام باعتبار کل کے بولا جاتا تھا، آپ سنیے تو صحیح، اگر نماز اسلام ہے تو ایک عورت پر نظر پڑنا بھی اسلام کے خلاف ہے۔ عجیب بات ہے کہ وہاں مسلمان نماز پڑھنے والے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں ایک عورت پر نظر پڑی صحابی کی، عورت نے یہ نہیں کہا پردہ آ گیا، عورت نے یہ نہیں کہا پردہ آ گیا، عورت نے یہ نہیں کہا جواب میں کہ مجھے مت دیکھو پردے کا حکم آ گیا، نہیں، اس نے کہا اسلام آ گیا ہے، کہ جو اہمیت اسلام میں نماز کی ہے وہ اہمیت پردے کی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا پردہ آ گیا، اس نے کہا اسلام آ گیا۔ ہم اسلام کے ایک حکم کو بھی اسلام کا کل سمجھتے ہیں۔ عورت کا جواب یہ ہے کہ مجھے مت دیکھو اسلام آ گیا۔ ادھر دیوار سے سر ٹکرایا تو جا کر آ گیا، میرا سر دیوار سے کیوں لگا؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، دیکھنا چاہیے تھا دیوار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں بات یہی ہے کہ جب مومن بندہ کوئی غلط قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی تاخیر نہیں کریں گے، بہت جلدی اللہ تعالیٰ اس گناہ کے ساتھ ساتھ فوراً کوئی تکلیف، کوئی رکاوٹ، کوئی حادثہ ایسا لائیں گے۔ کیا بتاؤں آپ کو، جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں نا، وہ ان حالات میں یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ میاں دنیا تو حالات کی جگہ ہے جی، اور سب سے زیادہ جھوٹے وہ لوگ ہیں جو آنے والے حالات میں نبیوں کا، صحابہ کا نام لے کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ حالات انبیاء پر بھی آئے ہیں، صحابہ پر بھی آئے ہیں۔ ارے اس بات کو کہنے کے لیے، میں بہت عام بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو کہنے کے لیے کہ حالات انبیاء پر بھی آئے ہیں، صحابہ پر بھی آئے ہیں، اس بات کو کہنے کے لیے اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ کی زندگی انبیاء اور صحابہ کے طریقے کے عین مطابق ہو، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات نبی پر بھی آئے ہیں۔ ہم آپ سے کیا کہیں، ہماری بات سمجھ میں آئے گی نہیں۔ سوچیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، راستہ چل رہا نبیوں کے خلاف، معاشرہ پکڑا ہے صحابہ کے معاشرے کے خلاف، اور آنے والے حالات میں کہتے ہیں ہاں حالات تو انبیاء پر بھی آئے ہیں، صحابہ پر بھی آئے ہیں، ہم پر بھی آ رہے ہیں، کیا بات ہے۔ سوچیے تو صحیح کتنی یعنی بے غیرتی کی بات ہے، میں کہتا ہوں بے غیرتی کی بات ہے۔ آپ سوچیے میں کیا کہہ رہا ہوں، سوچیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حالات آتے ہیں مسلمانوں پر، یہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں حالات، دنیا تو حالات کی جگہ ہے، کیا مطلب اس کا؟ جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئے ان حالات کو نبیوں کے حالات سے جوڑنا یہ بڑا جھوٹ ہے۔ وہ کچھ کہہ رہا ہوں، ہاں تم آؤ انبیاء کے راستے کی طرف آؤ،
پھر جو حالات آئیں گے وہ حالات نبیوں کی لائن کے ہوں گے. راستہ بنیوں کا لے کے راستہ پکڑا ہے بنیوں کا، حالات کے آنے پر انبیاء کی طرح منسوخ کرتا ہے اپنے حالات کو. سوچیے تو دیکھیں کسی نے کیا کیا، راستہ پکڑا گناہوں کا. جو حالات آئے اللہ کی طرف سے تنبیہ کے لیے، اس میں مطمئن ہے اس بات سے کہ بھائی حالات نبیوں پر بھی آئے ہیں، صحابہ پر بھی آئے ہیں، ہمیں تو صبر کرنا چاہیے. جی نہیں جی نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ اس راستے پر آئیے. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ہماری طرف آئے اور ہمارے راستے پر آئے اور ہم سے محبت کرے، اس پر حالات اس پانی کے بہاؤ سے بھی زیادہ آئیں گے جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے. اس کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ وہ چٹانوں کو سرکا دیتا ہے. پانی کے جھرنے اور شلال جو آتے ہیں پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف، اس کا بہاؤ، اس کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے. میں جتنا یہ پانی نیچے کی طرف تیزی سے آ رہا ہے، اس سے زیادہ حالات آئیں گے ان لوگوں پر جو ہم سے محبت کریں گے اور جو ہمارے طریقے پر چلیں گے. سوچیے آپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑی جسارت کی بات ہے کہ مسلمان گناہ کرے اور آنے والے حالات سے یہ کہے کہ حالات تو انبیاء پر بھی آئے ہیں، صحابہ پر بھی آئے ہیں. آپ ان کے راستے پر آئیے، پھر کہیے کہ ہاں جو حالات آ رہے ہیں وہ نبیوں والے صحابہ والے حالات ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ صحابی نے شکایت آپ سے کی کہ میرا سر دیوار سے کیوں ٹکرایا. ہمارے کہ بات یہی ہے کہ جب مومن غلط نظر اٹھائے گا اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ کے لیے، اس سے گناہ یاد دلانے کے لیے، میں کہا کرتا ہوں کہ پوری کائنات کی مثال اللہ نے مومن کے جسم سے دی ہے. حدیث میں مومن کے جسم سے دی ہے. مومن کا پورا بدن کائنات کے زمین و آسمان کے پورے نظام کی طرح ہے. اس کے جسم میں جو قلب ہے اس سے مثال دی ہے کہ مومن کی کائنات کے درمیان مثال اس قلب کی ہے کہ اگر اس میں فساد پیدا ہوتا ہے تو سارے جسم میں فساد ہوگا. آپ حدیث جانتے ہیں، معروف حدیث. اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا اس کا درست ہے تو اس کے پورے بدن میں صلاح اور خیر آ جائے گی. بالکل یہ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب ہی یہی ہے کہ مومن کائنات میں ایسا ہے جیسا مومن کے انسان کے جسم میں دل ہے. سارا نظام پھیلا ہوا سر سے لے کر پیر تک، اس پورے نظام میں جو خیر آئے گی وہ اس گوشت کے ٹکڑے سے خیر آئے گی، اور اگر یہ بگڑے گا تو سارے نظام میں بگاڑ آئے گا. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے تغیر کا تعلق نہ نظام کائنات سے ہے نہ حکام کائنات سے ہے. بالکل میں تو کہتا ہوں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بیل نہ ہوتا، یہ بھینس نہ ہوتی، یہ بکری نہ ہوتی، میرا کارخانہ چل جاتا، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بکری یا کسی بھینس کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر یہ بدل دو گے تو یہ ہمارا مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے، میں تو یقین سے عرض کرتا ہوں کہ اس جانور سے جس طرح تیرے کارخانے کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں قسم اگر کہتا ہوں کہ حکام سے بھی مسلمانوں کے دنیاوی نظام کے چلنے نہ چلنے کا کوئی تعلق نہیں. سیدھی بات. اگر کوئی آپ کہیں کہ اگر بکری بدل جائے تو میرا کارخانہ چل جائے تو صاف کرے کہ حالات عالم کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے نہیں ہے. حالات عالم کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے. حالات عالم کا تعلق احکام سے، حکام سے کوئی تعلق نہیں. کیا اس کو سمجھاؤں گا آپ سے؟ یہ دے دیں جس مومن کے لیے ملائکہ غلام ہوں
اس مومن کے لیے ملائکہ غلام ہیں. اس مومن کے لیے زمین کی مخلوق خدام کیوں نہیں ہوگی؟ آپ سوچیے تو صحیح. اس مومن کے لیے ملائکہ غلام ہیں. ان کی معصومیت اور ان کی عبادت اور ان کا اونچا درجہ کیونکہ وہ کیا ہے کہ وہ مومن کے غلام ہیں. قلی کی حفاظت کرنے والا اور قلی کے قاتل کو قتل کرنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر شخص کا غلام ہوں جو اللہ تعالیٰ کو بے چین ہو کے پکارے. پڑھتے ہیں آپ روایت قلی کا قصہ آپ پڑھتے ہیں فضائل کی. آپ سوچیے جس قوم کے ملائکہ غلام ہوں کیا وہ قوم کسی کو غلام ہو سکتی ہے؟ سوچیے. جس قوم کی ملائکہ غلام ہو جس قوم کی ملائکہ غلام ہوں کیا وہ قوم کسی غلام ہو سکتی ہے؟ اور بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کے رحم و کرم پر ہیں، ہمارے کاروبار ان کے ہاتھ میں، ہمارا نظام ان کے ہاتھ میں. جی ہاں، یہ بدلیں گے تو ہم بدلیں گے. اللہ فرما رہے تم بدلو گے تو یہ بدلیں گے. تمہیں اسی چکر میں پڑے ہوئے ہو. تو میں نے عرض کیا کہ کائنات میں جو تغیرات ہیں ان تغیرات کا تعلق وہ براہ راست مومن کے عمل سے ہے. براہ راست مومن کے عمل سے ہے. اصل کائنات مومن ہے جس کے صرف لفظ اللہ کہنے پر کائنات کا نظام قائم ہے. آپ سوچیے تو صحیح اس کے پورے دین پر چلنے میں نظام کائنات کی کیا درستگی ہوگی جب کائنات کا سارا نظام صرف ایک اللہ اللہ کہنے والے کی وجہ سے قائم ہے. فساق فجار پر قیامت قائم کی جائے گی. فساق فجار پر قیامت قائم کی جائے گی. ایک اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ کائنات میں جو تغیرات ہیں لوگ کہتے ہیں اتفاق سے ہوا ہے. میں کہتا ہوں اتفاق سے کہنا ہی دہریت ہے. وہاں تو صحابی کا سر دیوار سے ٹکرایا. یہاں ملک ٹکرا جائیں، جہاز ٹکرا جائیں، ٹرینیں ٹکرا جائیں، گاڑیاں ٹکرا جائیں، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سبب یہ ہے، سبب یہ ہے، سبب یہ ہے. اتنے اسباب ہیں ٹکرانے کے کہ کسی کا خیال بھی نہیں جاتا اس طرف کہ آج کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹکر لگی ہے. میں تو عرض کر چکا ہوں مثال کہ صحابی کی نظر عورت پر پڑی اور دیوار سے سر ٹکرایا. یہ ہے سب کہ جن کو ہم گناہ سے بچانا چاہتے ہیں ہم فوراً تنبیہ کرتے ہیں. ہم فوراً حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانور جس کی لگام میرے ہاتھ میں ہے، وہ جانور جس کی لگام میرے ہاتھ میں ہے، اگر یہ جانور میری چاہت کے خلاف چلتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے کہ میرا جانور میری مخالفت کر رہا ہے. سارے نظام کائنات کا اصل تعلق مومن کے عمل سے ہے. حضرت علی فرماتے اگر میرا جانور میری مخالفت کرتا ہے میں سمجھ لیتا ہوں کہ مجھ سے آج کوئی گناہ ہوا ہے. کہ میرا جانور بھی کیونکہ ساری مخلوق اللہ کے تابع ہے. ساری مخلوق اللہ کے تابع ہے. ساری مخلوق اللہ کے تابع ہے. جب یہ بندہ اللہ کے خلاف چلتا ہے تو پھر اللہ اپنی مخلوق سے خلاف چلاتے ہیں. جب مخلوق خلاف چلاتے ہیں تو پھر کائنات میں مختلف قسم کے زلزلے اور سیلاب اور مختلف قسم کی بیماریاں وہ سب وجود میں آتی ہیں. یہ ان کو یہ کہہ کر پڑھا دیتے ہیں کہ ایسا تو اتفاق سے ہو گیا، ایسا ہونا نہیں چاہیے. کتنے میں نے عرض کی ساری بات کا خلاصہ یہ تھا
کہ جتنا فساد کائنات میں ہے اس فساد کا سب سے بنیادی سبب وہ مومن ہے. مومن اصل کائنات ہے. مومن اصل کائنات ہے. مشرک اصل کائنات نہیں ہے. مومن اصل کائنات. مومن اصل کائنات. مشرک اصل کائنات نہیں. مومن اصل کائنات. مشرک اصل کائنات نہیں ہے. اس لیے مشرک تو بہت دور کی چیز ہے. ہم تو آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ بھی ثابت نہیں ہے کہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالی سے مدد کے لیے کسی فرشتے کو طلب کیا ہو. یہ بھی ثابت نہیں. آپ تو مدد کے لیے ان کو طلب کریں گے اور ان سے آپ مدد کا مطالبہ کریں گے, وہ آپ سے کفر کا مطالبہ کریں گے. سیدھی بات. آپ ان سے آپ سے مدد کا مطالبہ کریں گے, وہ آپ سے کفر کا مطالبہ کریں گے. کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے کر دیں گے, آپ یہ کر لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طواف کے چکر میں حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتے تھے. مشرکین نے دیکھا کہ یہ عمل آپ کو پسند ہے. مشرکین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں دیں گے. ہماری ایک شرط ہے, اسے پورا کریں گے تو ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ دیں گے. سننا بات دھیان سے. میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں جو کہتا آ رہا ہوں کہ جو لوگ اصل کائنات کفر کو سمجھیں گے وہ اپنے دین پر چلنے کے لیے ان سے اجازت لیں گے. میں کیا کہوں آپ سے, کیسے کہوں؟ صاف صاف یہ کہیں گے کہ بھائی کیونکہ اقتدار ان کا ہے تو ان سے پوچھو ہم یہ کر سکتے ہیں. میں حیران ہو گیا جب میں نے سنا کہ مسلمان غیروں سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں فلاں عمل کی اجازت دے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا مولی ریاست کہ جن کو اللہ نے اوامر کا مکلف کیا تھا مسلمان نے ان کی خوشامد چھوڑی ہے, اس لیے ان سے خوشامد کر رہے ہیں جن کو اللہ نے اوامر کا مکلف نہیں کیا. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے, میں بہت گہری بات عرض کر رہا ہوں. اگر مسلمان اللہ کے احکام پر لانے کے لیے ان کی خوشامد نہیں کرے گا جن کو اللہ نے ان اوامر کا مکلف بنایا ہے یعنی مسلمان, تو مسلمان کو اپنے کام کے لیے اپنے دین کے لیے ان لوگوں کی خوشامد کرنی پڑے گی جن کو اللہ نے ان اوامر کا مکلف نہیں بنایا. ہم کچھ کہہ رہے ہیں, ہماری بات سمجھے کہ جی ہم ایک واجب ادا کرنا چاہتے ہیں, ہم ایک واجب ادا کرنا چاہتے ہیں, عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں, کہنے اجازت نہیں. سوچیے, میں پوچھتا ہوں آپ سے, آپ عید کی نماز چھوڑیے جو واجب ہے, آپ روزانہ کے فرائض 5 وقت کا, آپ اس 5 وقت کا نماز کے لیے مسلمان کی خوشامد کتنی کرتے ہیں؟ اگر آپ فرض کے لیے مسلمان کی خوشامد نہیں کرتے تو آپ اپنے واجب کے لیے غیروں کی خوشامد کر کے ناکام رہیں گے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. سوال اس بات کا ہے جو عمل کے مکلف تھے ان کی آپ نے کتنی خوشامد کی؟ ہمارا سوال بہت اہم ہے, ہم جو سوال کر رہے ہیں. میں اس کی میں سے مثال دیتا ہوں بہت اچھی, تو میری بات جاگ کے سننا. مولانا الیاس صاحب علیہ, میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں, میری بات آسان ہو جائے گی. مولانا الیاس صاحب علیہ یہاں سے ساتھیوں کو لے کر میوات گئے.
اجتماع تھا میوات، بس آتی تھی ایک بس اڈے پر، یہاں سے بس میں بیٹھ کر جماعت روانہ ہوئی. راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا. جب عصر کا وقت داخل ہوا تو ایک ساتھی کو خیال یہ ہوا کہ بھئی بات کی جائے ڈرائیور گاڑی روکے، ہمیں نماز پڑھنی ہے. غیر مسلم ڈرائیور تھا. اس سے کہا، ایک آدمی گیا اٹھ کے جماعت کے ساتھی میں سے، نے کہا بھائی گاڑی روک لو گے، کیا بات یہ نماز پڑھنی ہے. تو بڑھیا جا کے بس تو جا کے رکے گی، بس نیواز جا کے رکے گی نو. یہ صاحب کہنے لگے اسے اٹھاؤ زمین میں سے، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے. وہ صاحب کہنے لگے کہ بھائی ہماری ذمہ داری تو پوری ہوگی، ہم نے تو بس تو ان کے ہاتھ میں ہے. میں کتنی اہم بات ہے، بس ان کے ہاتھ میں ہے، اختیار ان کا ہے بس پر، ہمارا اختیار ہے نہیں. اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں ہے. ہم نے ان سے کہا ہے کہ روک تو ہمیں نماز پڑھنی ہے. اب اس نے منع کر دیا. اب یہ تو ہے ہی نہیں کہ ہم جلدی بسوں سے کود جائیں گے. اب تو ہماری نماز کا گناہ اس پہ ہوگا. ہم نے تو کوشش کر دی. آپ سے یہ کہ ہم بات تو ٹھیک ہے. بس کے ڈرائیور سے کہہ دیا گیا کہ بھائی بس روک لو، ہمیں نماز پڑھنی ہے. اس نے نہیں روکی بس، تو میں تو اس کا مکلف نہیں ہوں کہ میں بسوں سے کود جاؤں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. یہ سب آگے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گھما لیا ہماری نماز. تو وہ کہنے لگے صاحب کہ جی میں گیا تھا ڈرائیور کے پاس، میں نے بات کی ڈرائیور سے، اس نے منع کر دیا. مولیا صاحب سب ناراض ہو. غصہ اس پر نہیں آیا کہ اس نے بس کیوں نہیں روکی، غصہ اس پر مولیا صاحب کو آیا کہ تم نے ڈرائیور سے بات کرنے سے پہلے کیا بس میں تمام مسلمانوں کو نماز کی دعوت دی تھی؟ کیا تم نے بس تو مسافر کو نماز کی دعوت دی؟ تمہیں سے اپنی نماز کا خیال ہوا نا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے. اگر تم بس کے مسافروں کو ہر ایک جماعت کا ساتھی اپنے برابر والے سے ملاقات کرتا، نام پوچھتا، خیریت معلوم کرتا، مانوس کرتا، پھر اس کو نماز کی دعوت دیتا، تو پھر تو بالکل سیدھا سیدھا صحابہ کے زمانے کا نظام ہے کہ اگر یوشع بن نون کے دعوت اور عبادت کے جمع کرنے پر سورج رک سکتا ہے تو ایک بس کا رکنا کون سی بڑی بات ہے؟ اب سوچیے تو میں کیا کہہ رہا ہوں. وہی روایت یوشع بن نون نے مقابلہ کیا، دعوت دی، وہ مقابلے پر آ گئے. ادھر عصر کی نماز، ادھر جو ہے دشمن مقابلے پہ. عصر پڑے تو دشمن کا خطرہ، دشمن سے مقابلہ کریں تو عصر کا خطرہ کہ قضا ہو جائے گی. کیا ہے اللہ اس وقت سورج کو یہاں روک. ہمارے میں سورج میں فرق یہ ہے کہ ہم معمور تیرے لیے ہیں، سورج ہمارے لیے معمور ہے. سورج ہمارے لیے ہے، ہم تیرے لیے ہیں. تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج کا نظام الگ چلے، ہمارا نظام الگ چلے، ہو ہی نہیں سکتا. اللہم عابس تھا اس کو یہاں روکے. یوشع بن نون کی چھوٹی سی جماعت، اس نے سورج کو رکوایا. سورج ٹھہر گیا اور سورج نے اس وقت تک انتظار کیا جب تک ان پر فتح حاصل نہیں ہو گئی. اس سے فارغ ہو کر اپنے نہا دھو کر وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو گئے. جب عصر پڑھ لی تب سورج حرکت میں آیا کہ جی میں انتظار کروں گا آپ کے عصر پڑھنے کا. مولوی اصغر نے فرمایا کہ کیا تم نے
عصر کی نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے کیا تم نے بس کے مسافروں کو نماز کی طرف آمادہ کیا تھا؟ دعوت دی تھی؟ جی نہیں۔ ہنسا فرمایا کہ اپنے اپنے عمل کی فکر سے نظام کائنات مسخر نہیں ہوگا۔ اپنے اپنے عمل کی فکر سے نظام کائنات مسخر نہیں ہوگا۔ یہ بات قرآن حدیث میں کھول کر بیان کرتی ہے کہ دعوت اور عبادت کا جمع کرنا ہی، میں حصر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کو تو حصر سے اختلاف ہے نا، آج کل کے مولویوں کو حصر سے اختلاف ہے، اور اگر یہ حصر کو چھوڑ دیں گے تو قرآن کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں، بے شمار آیتیں ایسی ہیں، اگر حصر کو چھوڑ دیں گے یہ تو بے شمار آیتیں ایسی ہیں کہ انہیں اس آیت کا انکار کرنا پڑ جائے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے، حصر، اگر یہ حصر کی مخالفت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنے پر کتنی غیبی مددوں کا وعدہ ہے، اگر حصر کو ختم کر دیں تو یہ ان سارے ضابطوں کا انکار کر دیں گے۔ قرآن کہتا ہے انما انما انما، آپ پڑھیے قرآن، قرآن حصر کے ساتھ کہتا ہے انما، اس کے سوا کوئی بات نہیں، اس کے سوا کوئی بات نہیں۔ اور قرآن نے شرط لگائی ہے، قرآن نے شرط لگائی ہے کہ ہم تمہاری نصرت غیبی جو کریں گے وہ دعوت کی شرط پر کریں گے، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ چنانچہ ہم عرض کر رہے تھے کہ ادھر یوشع بن نون نے سورت کو روک دیا، کیونکہ جب آپ ہمارے دین کے مددگار ہوں گے تو ہم آپ کی مدد ظاہر کے خلاف کریں گے۔ جب نے فرمایا ان صاحب سے کہ پہلی غلطی تم کر چکے ہو، اب تم ایسا کر لو کہ اپنے ساتھیوں کو، جتنے مسلمان بس میں ہیں سب سے ساتھی ملاقاتیں کریں۔ ادھر انہوں نے دعوت اور اہمیت نماز کی بیان کرنی شروع کی، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ سامنے پانی کا چشمہ تھا، اور اس کے سامنے جا کر اچھی خاصی نائی بس وہ بند ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ تو وہ ڈرائیور یہ کہتا ہے کہ جب یہ پہلے میرے پاس آئے تھے تو میں نے تو بے خوف ہو کر کہا تھا کہ نہیں بس نہیں رکے گی، لیکن اس کے بعد سے جب یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے مجھے خطرہ تھا کہ کوئی بات پیش آنے والی۔ اللہ نے دعوت میں رعب رکھا، ساتھی اترے، سب اطمینان سے وضو کیا، سب نے عصر کی نماز ادا کی۔ جو نئے لوگ تھے جو نماز کو جانتے ہی نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ اس دن ہمیں نماز کی اہمیت معلوم ہوئی جب ان کے اس عمل پر اللہ نے اس بس کو روکوا کر ان کی نماز ادا کروائی۔ آپ سوچیں، ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ نظام کائنات کی تسخیر کا وعدہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہے، دعوت عبادت کو جمع کرنے پر۔ تو میں نے ایک بات یاد کی تھی کہ مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کو وہ صحیح نہیں دیں گے اگر آپ ہمارے بتوں کے آگے سے جھک کر نہیں جائیں گے، بتوں کے آگے سے نہیں جائیں گے، ہم آپ کو وہ صحیح دیں گے۔ میرے دوستوں عزیزوں، باطل نے تو ہر زمانے میں انبیاء سے بھی اور ان کا اتباع کرنے والوں سے بھی اپنے کفر کا مطالبہ ہر زمانے میں کیا ہے، ہر زمانے میں کیا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ہی مسلمان اپنے دین پر قائم ہے، ورنہ باطل نے تو کفر کا مطالبہ انبیاء سے بھی کیا ہے نا، اور صحابہ سے بھی کیا ہے، صحابہ سے بھی کیا ہے، انبیاء سے بھی کیا ہے۔
آپ جانتے ہیں بے شمار واقعات ہیں. روم کے بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ سے نصرانیت کا مطالبہ کیا کہ آپ نصرانی ہو جائے. میں کہ میں یہ نہیں کرتا. چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ان کی بات مان لیتے، حالانکہ ممکن ہی نہیں ہے، نبی سے تو صغائر کا صدور نہیں ہو سکتا، کبائر تو دور کی چیز ہے، اور شرک تو بہت دور کی چیز ہے. شرک تو بہت دور کی چیز ہے. اگر مسلمان کو یہ بھی خیال آئے کہ چلو ایسا کرتے ہیں، یہ تو سنت ہے نا، فرض تو ہے نہیں. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. اگر مسلمان نے صرف سنت عادت پر بھی غیروں سے سمجھوتا کیا، یہ سوچ کر کہ یہ تو سنت ہے، اس کے چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہم سنت چھوڑ دیں اور یہ ہمیں فرض کا موقع دے دیں تو کیا حرج ہے؟ ارے بھی کچھ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، بہت اہم بات نہیں کہہ رہا. اور میں اس کی پہلے مثال آپ کو پیش کر دوں تاکہ میری بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یاد کرتا ہوں، لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ پرانے برتن دے کر نئے لے لیتے ہیں. اور کباڑی والے آتے ہیں نا، منع شاید ہوتا ہو. جی ہاں، ٹوٹے برتن، گھر کے پرانے برتن دے دو، نئے لے لو. جی ہاں، تو ان کے لیے سہولت ہوتی ہے کہ یہ تو معمولی چیز ہے، استعمال بھی نہیں ہو رہی ہے، اور آج کے لیے استعمال کوئی کرتا بھی نہیں ہے، چلو یہ دے دو، نیا بھگوان آ جائے گا، نئے برتن آ جائیں گے. اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ معاملہ مسلمان نے دین کے ساتھ کیا ہوا. ہم کچھ کہہ رہے ہیں، ادنا دے کر اعلیٰ لے لو. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، میری بات یاد رکھنا. یہ معاملہ مسلمان کا دین کے ساتھ ہے کہ اگر ہم غیروں کے مطالبے پر ادنا کو چھوڑ دیں اور یہ ہمیں اعلیٰ کی اجازت دے دیں. سننا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر صرف بغیر دل کے ارادے کے، صرف دکھانے کے لیے بھی، صرف دکھانے کے لیے بغیر دل کے ارادے کے، اگر مسلمان نے ایک سنت کو بھی یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ راضی ہو کر ہمیں بہتر کی اجازت دے دیں، یا سنت کو ہم چھوڑ دیں مصلحتاً اور ہمیں فرض کی اجازت مل جائے، ہمیں فرض کی اجازت مل جائے، تو آپ یاد رکھنا کہ سنت کا چھوڑنا فرض سے محروم کرے گا. یہ دین کو دنیا نہیں ہے کہ آپ ادنا کو چھوڑ دیں تو اعلیٰ آپ کو مل جائے، یا آپ استبدال کر لیں کہ لو جی ادنا لے کے ہمیں اعلیٰ دے دو. دین میں سمجھوتا نہیں ہے، دین میں سمجھوتا نہیں، دین میں سمجھوتا نہیں ہے، دین میں سمجھوتا نہیں. ہمارے یہاں جو اہمیت فرض نماز کی ہے عبادت میں، وہی اہمیت ہمارے یہاں اتباع سنت کی ہے معاشرے میں، برابر. ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں. ہمارے ہاں ایمان میں، اسلام میں جو اہمیت عقائد کی ہے، وہ اہمیت ہمارے ہاں ایک دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی سنت اور بائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی سنت کی وہی اہمیت ہے. ہم اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو بہت اہم چیزیں ہیں، اور رہا لباس اور کھانا اور پینا اور یہ ضروریات، اس کی کوئی ایسی زیادہ اہمیت نہیں ہے. میں بہت اہم بات کر رہا ہوں. اگر مسلمان نے غیروں کے مطالبے پر سنت عادات کو بھی چھوڑا، تب بھی فرائض کو چھوڑنا پڑے گا. فرائض کو بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ 3 لائن سے ارتداد آپس میں اتنا جڑا ہوا ہے، اتنا جڑا ہوا ہے کہ اگر ایک چیز مرتد ہوگی تو دوسری چیز مرتد ہوگی.
معاشرہ، عبادات اور عقائد. معاشرہ، عبادات، عقائد، یہ 3 مرحلے ارتداد کے ہیں. 3 مرحلے ارتداد کے 3 مرحلے ہیں. معاشرہ، عبادات اور عقائد. سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے. پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے، پھر ذہنی ارتداد آتا ہے. معاشرے کا ارتداد یہ ہے، ہماری بات دھیان سے سننا، معاشرے کا ارتداد یہ ہے کہ آپ کسی بھی ماحول میں کسی سنت پر عمل کرنے سے شرمائیں، یہ معاشرے کا ارتداد ہے. اور یہ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، اکثریت مسلمانوں کی مرتد ہے معاشرے کے اعتبار سے، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر کسی ماحول میں کسی عالم کو بھی سنت پر عمل کرنے میں اس بات کا خیال آتا ہو کہ یہاں اس کا موقع نہیں ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا معاشرہ مرتد ہو چکا ہے. وہ اپنے ماحول میں، وہ ایمان اور عمل کے ماحول میں اگر کسی سنت عادت کو چھوڑ دے تو میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی خطرے کی بات نہیں ہے. اگر کسی دوسرے ماحول میں غیروں کے تاثر کی وجہ سے اگر ایک سنت کو چھوڑ رہا ہے تو یہ غیروں کے تاثر سے اپنے معاشرے کو مرتد کیے ہوئے. ہماری بات توجہ کر. سب سے پہلے کیا مرتد ہوتا ہے؟ معاشرہ. پھر مرتد ہوتا ہے ذہن. ذہنی ارتداد فرائض کا استحقاق ہے. بھائی یہاں شادی میں آئے ہوئے ہیں، سری کی نماز کا وقت ہے، اب تو بعد ہی پڑھیں گے، اس لیے کہ شادی کا ماحول ہے، یہاں پڑھنا بھی غلط ہے اور یہاں سے اٹھ کے جانا بھی ذرا مناسب نہیں ہے. یہاں پروگرام چل رہا ہے، یہ عام طور سے ہوتا ہے کہ بھائی بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں نماز. یہ ہے ذہنی ارتداد اور یہ بھی مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں عمل کا ادا کرنا فرض نہیں ہے، عمل کا وقت پر ادا کرنا فرض ہے. جیسے کل بھی آپ سے ساری بحث اور سارا مذاکرہ حال کے عمل کے پورا کرنے پر کیا. میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں کہ حال کا عمل پورا کرتے ہو تو مومن ہو، اور اگر حال کا عمل پورا نہیں کرتے ہو تو غیروں سے متاثر ہو. حال کا عمل میں نے عرض کیا 3 مرحلے ہیں ارتداد کے. معاشرہ سب سے پہلے مرتد ہوتا ہے، پھر ذہنی ارتداد کے فرائض کا استحقاق. تیسرا مرحلہ نعوذ باللہ وہ عقائد کا، کیونکہ جو فرائض چھوڑ دیں گے وہ اسلام پر قائم نہیں رہ سکیں گے. اسلام پر قائم، وہ ان کا قومیت کا اسلام ہوگا، وہ قومیت کا اسلام ہوگا. جس طرح غیروں کو اپنے غیر ہونے کا احساس نہیں ہے، وہ اپنی صرف قومیت کا مذہب پہ اڑے ہوئے ہیں. ساتھ رکھ سکتا ہوں بہت سے فرقے باطلہ ایسے ہیں کہ ان کو ان کی قومیت نے ان کو مذہب پر ان کو جمایا ہوا ہے، ورنہ وہ اپنے مذہب سے واقف نہیں. ہاں یہ اللہ مجھے معاف کرے، مجھے میری بات آپ کو بری نہ لگے، یہی بات مسلمانوں میں بھی ہے کہ وہ عقائد سے، ایمان سے، فرائض سے کہیں سے واقف نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم ایک قوم ہے مسلمان کے. یہ قومیت کا اسلام یہ قومیت کا اسلام ہے. جس دن کوئی دوسری قوم غالب آئے گی یہ ان کے مذہب کو اختیار کر لیں گے، کیونکہ ان کے پاس قومیت کا اسلام ہے، ان کے پاس حقیقت کا اسلام نہیں. قومیت کا اسلام. میں نے ایک بات چھیڑی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے پوری ہو. وہ یہ ہے جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے تھوڑا سا دین یہ سوچ کر چھوڑ دیا، تھوڑا سا دین مولوی صاحب دیکھے کہ چھوڑ دیا کہ ہمیں اس کے بدلے میں پڑھائی پیاز مل جائے گی. میں نے آپ کو مثال دی تھی، شاید یاد رہ جائے.
کہ یہ تو معمولی ہے، اس کو چھوڑ دو تاکہ اس کے بدلے میں بڑی چیز مل جائے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ہم عمل نہیں کر رہے نہ صحیح. اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ کسی کے مطالبے پر عمل چھوڑ دیں. آپ عمل نہیں کر رہے، یہ آپ کا گناہ ہے اپنی جگہ، لیکن کسی کے مطالبے پر آپ دین چھوڑ دیں. اور میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ سے دین کے چھوڑنے کا مطالبہ جبھی ہوگا جب آپ خود دین کو چھوڑ چکے ہوں گے. ورنہ میں تو صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ اگر غیر مسلم بھی اپنے معاشرے پر مجتمع ہے تو پھر قانون اس کی رعایت کرتا ہے. اور اگر مسلمان بھی اپنے دین پر مجتمع نہیں ہے تو قانون کے لیے آسان ہے کہ قانون آپ کے جو چاہے آپ پر قانون لگا دے اور آپ یہ کہہ کر قبول کریں گے کہ ہم مجبور ہیں کیا کریں. کیا بات. اگر مشرک اپنے معاشرے پر مجتمع ہے تو زندہ قوم ہے، اور اگر مسلمان اپنے معاشرے پر مجتمع نہیں تو مردہ قوم ہے. سیدھی بات. آپ تو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ تو اس کے چھوڑنے میں کیا ہے، تو سنت فرض تو ہے نہیں. مسلمان کی زبان پر یہ بات آ چکی ہے عام طور سے کہ بھائی اتنی کیوں آپ اہمیت اور اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں، سنتی تو ہے یہ. کیا ہے سنتی تو ہے، آپ اتنی شدت کیوں اختیار کر رہے ہیں. اور میں آپ کو اس کے بارے میں حضرت کے بیان کا ایک ٹکڑا نقل کرتا ہوں. یہ سنت کا درجہ کیا ہے، اور آپ کے نزدیک اگر کوئی عمل غیر اہم ہے تو غیر اہم عمل سے فرائض کتنے متاثر ہوں گے غیر اہم عمل کو چھوڑنے سے. میں اس کی مثال حضرت کے بیان سے عرض کرتا ہوں. سمجھتے تھے کہ اسلام اور کفر کی مثال ایسی ہے. نبات دھیان سے حضرت کی نقل کریں. اسلام اور کفر کی مثال ایسی ہے. اسلام اور کفر کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کفر آپ سے ایک عمل کا مطالبہ کریں، یہ چھوڑ دو، تو آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ ایک عمل کا صرف نقصان ہوگا، باقی سارا دن محفوظ ہے. اس کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں. سر ہمارے بیان میں کہ ایک دنیا میں دو چیزیں ہیں، لوہا اور لکڑی. لوہے نے جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا سوال کیا. لوہے نے جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی. بادشاہ نے وزراء سے کہا ہاں بھائی بتاؤ، یہ ایک بالش لکڑی مانگ رہے جی، ایک بالش، ہم 1 انچ بھی لکڑی ان کو نہیں دیں گے. بعد میں یہ مثال صحابہ کرام کے عمل سے یہ مثال ثابت ہے. معمولی بات نہیں ہے یہ. آپ نے کہا تھا صحابہ سے کہ تم ان یہود کو اپنی کھجور کی پیداوار سے اتنی کھجوریں ان کو دے دو، ان سے معاہدہ کر لو. صحابہ نے کہا رسول اللہ جب یہ ہمارے غلام تھے ہم نے انہیں اس زمانے میں اپنے مال میں شریک نہیں کیا. آج جب یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، ہم ان کو کھجوریں دے کے ان سے معاہدہ کریں گے. ہم انہیں ایک ٹکڑا ایک کھجور نہیں دیں گے. آپ تو باغات کی بات کر رہے ہیں، میں ایک کھجور نہیں دیں گے. دھیان سے بات. جب اللہ نے اسلام کو قوت دے دی، اسلام قائم ہو گیا، اب ہم ان سے یہ معاہدہ کریں گے. تبھی اس کا عرض کر رہا تھا کہ لوہے نے
جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا سوال کیا. بادشاہ نے وزراء سے مشورہ کیا. وزراء نے کہا کہ ایک بالش 1 انچ بھی لکڑی کو نہیں دیں گے. بادشاہ نے کہا کیا حال ہے؟ ہمارے پاس دیکھو جنگل میلوں میں پھیلا ہوا ہے، بے شمار منو لکڑی موجود ہے، ان کے پاس لکڑی ہے نہیں. اگر ان کو ایک بار لکڑی دے دو گے تمہارے کیا نقصان؟ انہوں نے منع کیا کہ ایسا نہیں. بادشاہ نہ مانا اور اس نے لکڑی، ایک بالش لکڑی یا اسے کچھ زائد لے جاؤ، وہ لے گئے اور انہوں نے اس لکڑی کو ہتھی بنا کر آرے میں لگایا. آرے میں لکڑی کی ہتھی لگائی. آپ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ بڑھئی اور نجار جو ہوتے ہیں ان کا کوئی اوزار لکڑی کے بغیر نہیں ہوتا. ان کے سارے لوہے کے اوزاروں میں لکڑی لگی ہوتی. آرا ہو، رندا ہو، بسولا ہو، کوئی بھی ریک دیکھ لیجیے آپ، ہر ایک کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ صاحب ہوتی ہے لکڑی. کوئی ایک اوزار بھی بڑھئی کا ایسا نہیں ہے جس میں لکڑی شامل نہ ہو. انہوں نے وہ لکڑی لی اور اس کی ہتھی لگائی آرے میں اور پورا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا. بادشاہ سر پیٹ کر رہ گیا. وزراء نے کہا میں آپ کو منع کیا تھا. اگر آپ نے، کیونکہ یہ آرا نہیں چلا سکتے جب تک اس میں لکڑی کی ہتھی نہ ہو. کتنی عمدہ مثال ہے. اگر آپ نے تھوڑا سا دن چھوڑ دیا ان کے لیے، آپ نے پورے دن کو نقصان پہنچایا. کیا کہہ رہا انہوں نے وہ ہتھی لگائی آرے میں، سارا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا. سوچیا حد کے بیان سے میں یہ مثال حل کر. جیسے وہ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی اتنی لکڑی ہمارے پاس، ہم تو الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکات بھی، سارا ہے. اسلام تو یہ ہے ہی ہے. باقی اگر معاشرے کی لائن کی کچھ سنتیں ایسی ہیں، لباس کی، شکل کی، کہ اس سے روکتے ہیں، تو یہ تو سنت کے چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں کیا. میں اس کی مثال دے رہا ہوں. تو لکڑی نے شکایت کی لوہے سے کہ تو بے دردی کے ساتھ مجھے کاٹ دیتا ہے، یہ رحم نہیں آتا. اس نے کہا میں تو تمہیں کاٹ ہی نہیں سکتا تھا، میری بے رحمی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا کچھ حصہ میرے ساتھ شامل ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. کیا جواب دیا لو ہے آپ کو؟ آپ دیکھیں، جب تک مسلمان کے دین کا، جب تک مسلمان غیروں کے ساتھ شامل نہیں ہوگا، میں صاف سے عرض کرتا ہوں کہ ان کے پاس اتنا طاقت ہے، نہ جرأت ہے کہ وہ آپ کو کاٹ سکے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اگر آمیزش ان کے ساتھ ہے، اور اگر آپ کے اسلام میں، آپ کے دین میں کفر کی آمیزش ہے، آمیزش کفر کو نہیں کہتے بلکہ آمیزش کہتے ہیں اگر تھوڑا سا بھی آپ نے ان کا حصہ شامل کر لیا تو نہ آپ کے لیے امن ہوگا، نہ آپ ہدایت پر باقی رہیں گے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ امن اور ہدایت کا وعدہ صرف ان سے ہے جو اپنے فرائض سے لے کر معاشرے تک کسی عمل میں غیروں کو شامل نہ ہونے دیں. یہ عمل فرمایا سارا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا کیونکہ آپ کا کچھ حصہ ان کے ساتھ شامل ہو. تمہیں آئی بس یا نہیں آئی؟ ہاں، اس سے ہمیں یاد کرنا تھا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے. کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے. دین کے جس حصے کو تم نے زائد سمجھ کر چھوڑ دیا، میں عرض کرتا ہوں کہ
اس کا اثر عقائد تک پہنچے گا. آپ یہ مت سمجھیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں ایک مثال دی گئی ہے کہ مومن سارے ایمان والے مل کر ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. ایک جسم کے اعضاء کی طرح. اگر میں پوچھتا ہوں کہ کسی کے پیر میں زخم ہے، باقی پورا بدن بالکل سلامت ہے، صرف پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے، آپ کہتے ہیں فلاں صاحب بیمار ہیں. میری بات توجہ جائے. آپ کہتے ہیں فلاں صاحب بیمار ہے، حالانکہ پورے صاحب بالکل صحت مند ہے، سر سے لے کر پیر تک سب ٹھیک ہے، بالکل ایک پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے. تو مجھے آپ بتائیے، کیا آپ یہ کہتے ہیں فلاں صاحب کا انگوٹھا بیمار ہے، یا کہتے ہیں فلاں صاحب بیمار ہے؟ بتائیے. ہاں نام جواب نہیں. کیوں مولوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فلاں صاحب بیمار ہے، سارا بدن سلامت ہے، ایک آنکھ میں تکلیف ہے، جی فلاں صاحب بیمار ہے. انہیں آپ کیا سوال ہے کہ کیا بیماری ہے؟ کہ جی وہ پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے. ارے تم نے یہ کیوں کہا فلاں صاحب بیمار ہے؟ یہ کہتے ہیں فلاں صاحب کے پیر کا بایاں انگوٹھا بیمار ہے. نہیں، یہ نہیں بولا جاتا. ہم آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں. پورے جسم میں پیر کے انگوٹھے کی وجہ سے پورے بدن کی طرف بیماری کی نسبت ہو رہی ہے. تو اگر مسلمان کی اکثریت نماز چھوڑے ہوئے ہے تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ ساری امت بیمار ہے؟ آپ جی کیوں کہتے ہیں کہ آپ فلاں علاقے میں بے دینی ہے؟ آپ نے کبھی بھی اس حدیث کو اس اعتبار سے غور نہیں کیا. جو ابھی اس روایت کو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے جی مسلمانوں کے ساتھ محبت میں، شفقت میں، کام آنے میں، مسلمان کی ضروریات میں، مسلمان کے پر مال خرچ میں. تو تم سے کیا کہوں، یہ کام ایک غیر مسلم بھی کرتا ہے، کر رہا ہے، جس کو آپ اپنے ایمان کے اسلام کا کمال سمجھ رہے ہیں. یہ کوئی چیز نہیں، کوئی چیز. آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک مسلمان کے کام آئے، یہ اسلام کا معیار ہے؟ میں آپ سے کیا عرض کروں، آپ نے ایک غیر مسلم کے معیار کو اپنا معیار بنایا. غیر مسلم کے معیار کو صاف کہہ رہا ہوں. جو کام ایک غیر مسلم کر سکتا ہے اور کرتے ہیں، اس کام کے کرنے کو آپ نے اپنے اسلام کا معیار بنایا. اور یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ خیر کے کام و مال خرچ کرنے کو اسلام کی مدد سمجھتے ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. نہ اسے اسلام قائم ہوا ہے، نہ آئندہ ہوگا. اور یہ اسلام کی نصرت نہیں ہے. آپ دین کو نکال. خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا اسلام کی مدد نہیں ہے. خیر کے کاموں میں غیر مسلم مال خرچ خوب کرتے ہیں، مگر کوئی غیر مسلم اسلام کا مددگار نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خیر کے راستوں میں مال خرچ کرنا یہ مسلمان کی مدد ہے، اسلام کی مدد نہیں ہے. یہ اور مسلمان کی مدد کے لیے اسلام شرط نہیں ہے. غیر مسلم بھی مسلمان کی مدد کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. اخلاقی تقاضا ہے. اگر کسی کی تکلیف سے دل دکھتا ہے تو جہاں مسلمان کا دکھتا ہے غیر مسلم کا بھی دکھتا ہے. وہ بھی سمجھتا ہے وہ بھی انسان، یہ بھی انسان. آپ دیکھیں، آپ کا پڑوسی غیر مسلم، وہ آپ کی تکلیف میں آپ کے کام آئے گا. عام طور سے ہوتا ہے. یہ اس میں کوئی مسلمان کے امتیاز نہیں ہے. ہم جو بات عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان کی مدد یہ نہیں ہے کہ آپ اسے مال خرچ کر دیں. مسلمان کی اصل مدد یہ ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ کے عذاب سے بچا لیں. اس لیے اسلام کی مدد الگ ہے، مسلمان کی مدد الگ ہے. مسلمان کی مدد مال سے ہو سکتی ہے، مسلمان کی مدد مال سے ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی مدد مال کا خرچ کرنا نہیں. اسلام کی مدد اور اسلام کی نصرت یہ ہے رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ امت اللہ کے دین پر مجتمع ہو جائے. یہ اسلام کی نصرت ہے.
پڑھیے آپ سورہ نصر. تو ہم نے عرض کیا کہ بات اصل یہ تھی کہ ہر مسلمان اللہ کے فرائض پر جمع ہو. یہ ہے مسلمان کی نصرت اور یہ ہے اسلام کی نصرت. پھر مال خرچ کرنا کہ مال کو خرچ کرنا تو غیر مسلم بھی مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے. ایک صحابی نے آ کر سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر میں جماعت میں نہ نکل کر مدینہ منورہ میں رہ کر خیر کے کاموں میں 6000 سونے کی اشرفیاں خرچ کر دوں تو کیا میرے جماعت میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے وہ بھی تجھ سے بہتر ہے، افضل ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں 6000 سونے کی اشرفیاں. اللہ بتائیے کیا میری جماعت میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ آج تو میں کیا آپ سے عرض کروں، لوگوں کے پاس ایسے بے شمار اعمال خیر ہیں جن کو وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل سمجھے ہوئے ہیں. حالانکہ حدیث کا مفہوم ہے یہ اور صحیح روایت ہے. آپ روزانہ سنتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی محنت سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں. آپ کے مبالغہ ہے کیونکہ آپ حدیثیں پڑھتے نہیں ہیں. جی ہاں، آپ کو تو ایک ذہن میں ایک شیطان نے یہ بٹھا دیا ہے کہ جماعت والے بڑا غلو کرتے ہیں، بڑا مبالغہ کرتے ہیں. آپ پڑھیے نا حدیثیں، قرآن صاف روایت. اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. مشکل یہ ہے کہ ذہنوں کو جہاد میں قتال کے ساتھ ایسا مربوط کر دیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں قتال ہے تو جہاد ہے، اگر قتال نہیں ہے تو جہاد بھی نہیں ہے. تو بات ہے. حالانکہ مولوی صاحب جتنے فضائل نفر کے ہیں وہ اقامت دین کے فضائل ہیں اور قتال عارض ہے جو اکثر پیش نہیں آیا. کیونکہ خروج اقامت دین کے لیے، قتال اقامت دین میں رکاوٹ پیش آنے والی رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے قتال ہے، ورنہ کسی کو مسلمان بنانے کے لیے قتال نہیں ہے. کسی کو مسلمان بنانے کے لیے قتال نہیں. اقامت دین کے لیے دعوت ہے، اس میں پیش آنے والی رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے قتال ہے. جی ہاں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. اسلام تو قتل کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے کہ آپ اسلام لائیے نہیں، آپ اسلام لائیے یہ نہیں. اسلام میں اجبار نہیں ہے، اسلام میں اجبار نہیں ہے. اسلام میں اجبار نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہوں، بالکل نہیں. اسلام میں اجبار نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کہ اسلام میں اجبار نہیں ہے. زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے فضائل جو خروج کے ہیں قتال کے لیے ہیں، اور ہمیں عرض کرنے کے نہیں. خروج اقامت دین کے لیے ہے، خروج تعلیم دین کے لیے ہے، خروج امت کو فرائض پر جمع کرنے کے لیے ہے. اس لیے کہ جب پاؤں میں زخم ہوگا تو سارا بدن بخار سے اور سارا بدن بے آرامی سے متاثر ہوگا اور پورا بدن اس انگوٹھے کے زخم کی طرف متوجہ ہوگا. آنکھ بھی سے دیکھے گی، کان علاج سنیں گے، اس کی ہاتھ اس کی مرہم پٹی میں استعمال ہوں گے. یہ چل کر جائے گا دوسرے پیر کے سہارے ڈاکٹر کے پاس کہ سارا بدن استعمال ہو رہا ہے ایک پیر کے زخم سے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیر کا زخم میں کون دیکھے گا؟ پیر دیکھے گا کہ نہیں. اگر امریکہ میں بیٹی ہے تو امریکہ نہیں ہندوستان دیکھے گا. یعنی یہ کہنا چاہتے کیونکہ
سارے اسلام کو باعتبار عالم کے ایک مسلمان کے بدن سے تشبیہ دی گئی. یہی ہماری بات ہے. تو میں نے بالکل جو ہماری ساری بات کا خلاصہ کہ حالات کا حل اسباب و شکل میں نہیں ہے. حالات کا حل اللہ کی طرف واپس آنے میں اور اپنے رخ کو تم بدل لو گے. اللہ تعالیٰ کے نظام ہے کہ تم بدل جاؤ گے تو ہمارا نظام بدل جائے گا. اسے میرے دوستوں عزیزو عزم کرو اس بات کا کہ ہم مومن کی طرح حالات سے عبرت لیں. ورنہ مشرک مومن کا فرق یہ ہے کہ مشرک حالات سے عبرت نہیں لیتا جانور کی طرح، اور مومن حالات سے عبرت لیتا ہے کیونکہ مومن بینا ہے اور مشرک نابینا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. اسے خبر ہے یہ چوٹ کدھر سے لگی ہے، یہ چیز کدھر سے آئی، سے معلوم نہیں. سمجھو یہ عزم کرو، ارادے کرو کہ ہمیں انشاءاللہ حالات سے عبرت لینے اور اپنے آپ کو حکم کی طرف واپس لانے کی کوشش کرنی. ہمت کر کے فرماؤ. جو علماء ماشاءاللہ سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں. جو علماء سال لگا چکے ہیں وہ دوسرے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. باقی اس بات کا عزم کرو 5 مہینے بیرون کے لیے کھلے خرچ کے ساتھ. ایک سال کیا فرمائیے مولانا صاحب 1 سال کے لیے، پہلے دوسرے سال کے لیے فرماؤ. کیا نام ہے؟ مولانا مظفر صاحب دوسرے سال کے لیے نقد تیار ہے ماشاءاللہ. اور فرماؤ مولوی شاہد صاحب. اور فرماؤ جی دوسرے سال کے لیے فرماؤ. جن علماء کا سال لگ چکا ہے دوسرے سال کے لیے، مولانا محمود صاحب دوسرے سال کے لیے. ہر سال 6 مہینے